اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف چیزوں کے دلائل دے کر سمجھایا ہے کہ اگر وہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لے تو بچ جائے گا۔ تو مقصد کیا ہے کہ یہ ساری دلیلیں دینا، کبھی یہ سمجھایا جا رہا ہے جیسے پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بادل کے اندر پانی ہونے کے باوجود بھی جب وہ محسوس نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا بڑا انتظام ہم نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اور اس سے پچھلی آیت کے اندر کیا تھا کہ ہمارے پاس ہر شے کے خزانے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، میں تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تم سے تمہارے بعد جتنے لوگ آئیں گے ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک تفسیر بیان کی ہے، دو تفسیریں بلکہ بیان کی۔ ایک تفسیر تو آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم سے پہلے پیدا ہوئے تھے پچھلی امتیں، وہ جو کچھ کر کے گئی ہے یا جیسے بھی تھے ہم انہیں بھی جانتے ہیں، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کس نے کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس طرح کرنا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے ہم اگلوں کو اور پچھلوں سب کو ہم جانتے ہیں، ہمارے علم کے اندر ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں جو پہلی صف کا مقام ہے اس کو بیان فرمایا۔ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں اس کی جو پہلی صف ہوتی ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلتیں، اس کی شان بیان فرمائی کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی شان ہے، تو ہوا کیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرنے لگے بھی کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ جلد از جلد آئے، اور حتیٰ کہ حالت یہ ہوگی کہ یوں سمجھ لے کہ ایک بھیڑ ہی جمع ہو جاتی ہر مسجد کے اندر، مسجد اور بلکہ مسجد نبی شریف کے اندر۔ تو پھر یہ وقت وہ بھی آیا کہ صحابہ کرام جو دور کے رہنے والے تھے نا یار، ان کے دل میں عبادت کی محبت کتنی تھی، وہ لوگ اپنا مکان بیچنے لگ گئے کہ ہم مسجد کے قریب آئیں گے تو ہم پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان لوگوں کے دل کے اندر یار اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت رکھی ہوگی عبادت کی اور اسلام کی، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ خبر پہنچی کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلام جو دور والے ہیں نا وہ اپنے مکان بیچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کس وجہ سے، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے جو پہلی صف کی شان بیان فرمائی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم دور رہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پہلی صف میں پہنچ نہیں سکتے، تو لہٰذا ہم اپنے مکان بیچ کر ہم کیا کرتے ہیں، مسجد کے قریب آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ جو پہلے آ گیا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، جو پیچھے آ رہا ہے لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ وہ پہلی صف میں بیٹھنا چاہے ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ یعنی اس آیت کی یہ دونوں تفسیریں ہو گئی، ایک تو یہ تفسیر کہ پہلے لوگ جو گزرے ان کو بھی جانتے ہیں اور پیچھے جو آئے گے ان کو بھی جانتے ہیں، اور دوسری تفسیر کیا ہے اسی آیت کی کہ بھائی جو پہلی صف میں آ کے بیٹھ گیا، جسے جگہ مل گئی ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور جو دوڑا آ رہا ہے جس کی کوشش ہے کہ یار میں پہلی صف میں پہنچ جاؤں، نیت یہ کی ہوئی ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن جیسے آیا مسجد کی پہلی صف ہی بھری ہوئی تھی، اب اسے جگہ نہیں مل سکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب جو ہے نا وہ بھی جانتا ہے کہ یار کون کس نیت سے آیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کوشش ضرور کرو، لیکن اگر جگہ نہ ملے پیچھے بیٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں اس کا ثواب عطا فرما دے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یہ تو حدیث پاک ہے۔ ٹھیک ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پیچھے رہ بھی گیا جسے پہلی صف میں جگہ نہیں بھی ملی، یار کیا دور تھا کہ جب لوگ پہلی صف کی خاطر نماز کسی نے اپنا مکان بیچ دیا ہو یا مکان بیچنے پر لگا دیا ہو، کوئی سوچ سکتا ہے یار ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا اور ان لوگوں کے دل کے اندر اسلام کی محبت کتنی ہوگی۔ آج آپ چیخ چیخ کے تھک جائے نا تو مسجدوں کے اندر پہلی صف پوری نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پہلی صف کا پتہ چل جاتا نا کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کی عظمت اور شان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم قرآن اندازی کیا کرتے کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا اور کون کھڑا نہیں ہوگا، جس کے نام قرآن نکلے گا وہی پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ کاش اس قوم کو پتہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، اصل میں نا دیکھیں ایمان جو نا پہلے قرآن کے الفاظ، پہلے الفاظ دیکھ لیں، فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ الفاظ ہے نا پہلے قرآن کے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب،
ایمان جو نا ایمان وہ غائب کا نام ہے، اور آج کا انسان جو ہے نا وہ نظر آنے والی مادی چیزوں پر ایمان زیادہ رکھتا ہے. یعنی اگر اسے ثواب نظر آتا تو ٹھیک تھا، نہیں نظر آیا ہے تو آج اس کی توجہ ہی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، جیسے مثال کے طور پر بخاری پاک کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ایمان کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا جا کے جنازہ پڑھا نا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 قرات کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اب پوچھا گیا یا رسول اللہ قرات کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا قرات، ایک قرات جو ہے نا احد پہاڑ کے برابر ہے، اور احد پہاڑ 7 میل پر پھیلا ہوا ہے. حضور نے فرمایا پھر جنازہ پڑھا، جنازے پڑھنے کے بعد جا کے دفنا بھی آیا تو رب اسے 2 قرات، مطلب یوں سمجھ لیں کہ 2 احد پہاڑ کے وزن کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اگر یہ 2 احد پہاڑ کا وزن کا برابر جو ثواب ہے لوگوں کو دکھا دیا جاتا تو پیچھے کون رہ جاتا؟ لیکن فرمایا نہ، یہ سودا رکھا ہے ہم نے چھپا کے، بن دیکھے سودا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہاں دیکھ کے لیا تو پھر کیا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ثواب ہے نا، ثواب جو اجر ہے وہ دکھایا نہیں ہے، ہاں چھپا ضرور دیا ہے. فرمایا دیکھتے ہیں کہ پھر چھپا کے، یعنی غائب کے پر، یعنی چھپی ہوئی چیز پر ایمان کون رکھتا ہے. اور آج دیکھ لیں، ثواب نظر نہیں آتا تو اس کی اہمیت بھی نہیں ہے. پیسہ نظر آتا ہے تو اہمیت بھی ہے، گاڑی نظر آتی ہے تو اہمیت بھی ہے، کوٹھی نظر آتی ہے تو اہمیت بھی ہے. تو مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو سودا رکھا ہے وہ بن دیکھے رکھا ہے. الف لام میم، 30 نے کیا؟ 30 گنا معاف، 30 درجے بلند، لیکن نظر نہیں آ رہے. بھائی یہ سودا بالغیب ہے، ایمان بالغیب کا ہے. چاہیے تو لے لے، نہیں چاہیے تو لگا پھر. ٹھیک ہے جی، جس بندے کو 90 روپیہ یا 90 چیزیں صرف الف لام میم کہنے سے مل رہی ہوں، 30 نے کیا، 30 گنا معاف، 30 درجے بلند. فرمایا کہ جس بندے کو نظر آ رہا ہوتا تو پوری دنیا پڑھ رہی ہوتی، نہیں جو نظر آ رہا تو اب کیا ہے، لاکھوں کروڑ روپیہ لگا کے ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے کیونکہ نظر جو نہیں آ رہا. تو یہ بن دیکھے سودا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں یار پورا قرآن کو حساب لگا کے دیکھے کتنا بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو بن دیکھے سودا رب نے یہی رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو پہلی صف میں آ کے کھڑا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، جو پہلی صف میں نہیں بھی آ سکا ہے، کوشش کی ہے لیکن پہنچ نہیں سکا، یا اسے جگہ نہیں ملی ہے، پہنچ بھی آیا لیکن آگے سے جگہ پر ہو چکی تھی، پہلی صف مکمل ہو چکی تھی، نہیں پہنچ سکا ہے، پر اگر جگہ نہیں بھی ملی ہے، پیچھے کھڑا ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم اسے بھی جانتے ہیں، جیسے ہم اسے اجر عطا فرمائیں گے ویسے اس کو بھی عطا فرما دیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ قرآن مجید کی یار بڑی کمال کی بات ہے. فرمایا من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. دیکھیں اسلام کی یار یہ اتنی بڑی خوبصورتی ہے. اگر کوئی شخص کوشش کر رہا ہے لیکن پا نہیں سکا، رب اسے پھر بھی اجر پورا عطا فرما دیتا ہے. کبھی آپ نے ایسا مزدور دیکھا ہے جس نے مزدوری کرنے کی کوشش کی ہو، کر نہ سکا ہو، اور مالک نے پوری مزدوری بھی عطا فرما دی ہو؟ ٹھیک ہے، یہ صرف اسلام ہے. ٹھیک ہے، کہ بندے نے کوشش کی ہو لیکن کر نہ سکے. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت. فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کوشش کرنے لگ گیا اور کوشش کرتے کرتے موت آ گئی، زندگی ختم ہو گئی ہے، فرمایا ہم اسے پوری کوشش کا ثواب ضرور عطا فرمائے گے. یار اب دیکھیں، ہر بندہ شہادت کی موت لے سکتا ہے لیکن نصیب میں نہیں ہے، اور گھر بیٹھے شہادت کی موت ہے. کیسے بھلا؟ اگر کوئی شخص چاہے نا کہ گھر بیٹھے شہادت کی موت مل جائے، جیسے مشہور مثال نہیں ہے شہیدوں میں نام لکھوانے والا، مشہور مثال ہے نا، وہ کیا ہے بھلا؟ یہ شہیدوں میں نام کیسے لکھوایا جا سکتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص طالب علمی کی موت فوت ہو جائے، طالب علمی کی درمیان جو ہے وہ کیا ہو جائے، فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، اب ہر بندہ طالب علم بن تو سکتا ہے نا، پڑھتا رہے، کچھ نہ کچھ تو پڑھتا رہے. یار جو کچھ نہیں پڑھا ہوا کم سے کم مدنی قاعدہ ہی پڑھنا شروع کر دے. ہو سکتا ہے مدنی قاعدہ پڑھتے پڑھتے ہی موت آ جائے، یا جس نے مدنی قاعدہ پڑھا نادرے نہیں پڑھا وہ پڑھنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے. اچھا نادرے پڑھ چکا ہے، صورتیں یاد کرنا شروع کر دے، طالب علم بن کے رہتا رہے نا، ساری زندگی گزار جائے، رات طالب علم ہی بنا رہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ یاد کر لیا، قرآن یاد کر لے، قرآن یاد کر لیا تو حدیث یاد کر لے، مسائل یاد کر لے، کوئی نہ کوئی شے لگا ہی رہے. ٹھیک ہے، جب بھی فوت ہو، طالب علم بن کے فوت ہو تو اللہ تعالیٰ یار کتنا اجر عطا فرمائے گا. ایک تو وہ اجر کہ ساری زندگی اس کے قدموں تلے جاؤ، فرشتے پر بچھاتے رہے، یہ دنیا کا انعام طالب علم جو تھا. ٹھیک ہے،
اور دوسرا اجر کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت بھی عطا فرما دی۔ اچھا تیسرا اجر جو میرے دماغ میں ابھی آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یار جس نیت کے ساتھ اس نے پڑھنا شروع کیا ہو کہ یار میں اب شروع کر چکا ہوں اور ہو سکتا ہے میں عالم بن جاؤں، ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے علماء کے صف میں بھی کھڑا کر دے، یار کوشش شروع کی تھی، موت آ گئی، مر گیا ہے، نہیں عالم بن سکا، تو ہو سکتا ہے مالک اسے یار علماء کے صف کے اندر ہی کھڑا کر دے۔ اجر ہی اجر ہے، لیکن ہم لوگ کیونکہ توجہ نہیں نا اس طرف۔ اب دیکھ لیں یار کمال کی بات ہے، دنیا اور دین کا یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، کہ دنیا لینے کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، سفارشیں کروانی پڑتی ہیں، نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، ترلے منتیں کرنی پڑتی ہے، پھر بھی اس کے باوجود ملے نہ ملے۔ لیکن دین ہے جو سب کچھ دے رہا ہے لیکن توجہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی ہم نے یہ سب کو جانتے ہیں، جو جس نیت کے ساتھ پہلے آ چکا ہے اسے بھی جانتے ہیں، جو پیچھے آ رہا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ اور اگلی بات وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، ہم نے تیرے رب نے سب کو جمع کرنا ہے، سبحان اللہ، قیامت کے دن تیرے رب نے سب کو جمع کرنا ہے۔ ہاں جمع سب کو کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں نا بات وہی آ گئی کہ ان ربک هو یحشرہم، اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، تیرا رب انہیں سب کو جمع کر دے گا، سب کو اٹھا کے لے آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کیسے اٹھائے گا؟ جو بندہ جس حالت میں فوت ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی حالت کے اندر ہی اسے زندہ فرمائے گا۔ حضور تشریف لائے حج کے موقع پر، ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام تلبیہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول اونٹ پر تھے یا گھوڑے پر تھے، ٹھیک ہے، احرام باندھا ہوا ہے، احرام باندھے ہوئے جناب وہ تلبیہ کہتے جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ گھوڑا تھا غالباً یا اونٹ تھا، جو بھی اس کی سواری تھی، وہ سواری تھوڑی سی بد کی اور یا وہ گھوڑا جو ہے چلا تو وہ جو ہے وہ گرے اور وہیں پہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو دفنا دو، یہ قیامت کے دن یہ ایسے تلبیہ کہتے کہتے ہی اٹھے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ ایسے ہی اٹھے گا جیسے یہ تلبیہ کہتے کہتے فوت ہوا ہے نا، لبیک کرتے 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 فوت ہو گیا ہے، ہمارا قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھے گا۔ جب یہ اٹھے گا اپنی قبر سے تو ایسے لبیک کرتا کرتا آئے گا، لبیک اللہم لبیک کرتا کرتا آئے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کمال کی فرمان ہے، میں جس حالت میں بندے نے فوت ہونا ہے اسی حالت میں قیامت کا دن اٹھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوشش کرے۔ دیکھیں ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، ایک ہے انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک حدیث پار ہے انما الاعمال بالخواتیم، خواتین نہ تیم میم کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ساری زندگی کیا کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، ہاں مرتا کیسے ہے یہ دیکھا جائے گا، کہ اس کی موت کیسے آئی ہے۔ کیوں کہتے ہیں یار کہ اے پروردگار ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، کس لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے نا، وہ آخری وقت کیا ہو، وہ اچھا آ جائے، یعنی سجدے کی حالت میں آ جائے، رکوع کی حالت میں آ جائے، تیری پسندیدہ کوئی چیز ہو وہ کرتے ہوئے آ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب خاتمہ ہوگا نا اچھے عمل پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج اچھے عمل کو دیکھتے ہوئے، خاتمے کو دیکھتے ہوئے زندگی کی ساری نیکیاں بھی قبول فرما لے گا اور گناہ بھی معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر خاتمہ ہی شراب پی کر ہوا ہے، ٹھیک ہے، خاتمہ ہی جناب سود کھاتے ہوئے ہوا ہے، خاتمہ ہی جناب گناہ کرتے ہوا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے سب کو اٹھانا ضرور ہے، سب نے اٹھ کے بھی آنا ہے قبر سے۔ دیکھیں نا جی قبر سے آخر کھڑا تو ہونا پڑے گا، یہ تو تلخ حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا، چاہے کوئی خوشی سے مانے کوئی نہ مانے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو مان رہا ہے وہ بھی اٹھے گا، جو نہیں مان رہا اٹھنا تو اسے بھی پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے دیکھا نا جی ہمارے ہاں تو رواج ہے مسلمانوں کے اندر اسے دفنا دیا جاتا ہے، قیامت کے دن وہیں سے کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جن کے گوشت جو ہے وہ پرندے کھا جاتے ہیں، درندے کھا جاتے ہیں، یا سمندر کے اندر جناب کوئی مر گیا اس کو وہیں پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا لہروں کے اندر ہی، یا سمندر کی مچھلیاں اس کے کھا گئی ہے، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جانور نے جو کھایا ہوگا وہیں سے نکال کے لائے گا، یہ نہیں کہ بچے گا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں کھڑا ضرور ہونا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا انا عند ظن عبدی بی فیظن ما یشاء، فرمایا میرا بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ جو ہے اس کا معاملہ کرتا ہوں۔ جس بندے کو یہ لگتا ہے کہ یار قیامت کا دن آئے گا، رب کے کم سے کم دیدار تو ہونا ہے نا، اور کچھ بھی نہ صحیح کم سے کم اللہ کے رسول کا دیدار ہونا ہے، وہاں پہ نبیوں کا دیدار ہونا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے اماموں کا دیدار ہونا ہے، بڑے بڑے علماء وہاں پہ موجود ہوں گے، یہ نیت بھی تو رکھی جا سکتی ہے نا، وہ منظر بھی تو دیکھیں نا۔ اس لیے نا ہمارے جو علماء ہے نا، علماء
وہ خدا کی قسم بڑی کمال کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار خدا کی قسم ہم تو اس لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کچھ نہ صحیح آقا علیہ السلام کا ڈائریکٹ زیارت تو ہونی ہے نا. ٹھیک ہے جی, اور کچھ نہ صحیح تو کم سے کم ہم نے اپنے رب کو تو آمنے سامنے دیکھنا ہے نا. قیامت کا یہ حسین منظر بھی ہے نا کہ قیامت کا دن نہ آئے اور رب سامنے ہو, قیامت کا دن نہ اللہ کا رسول سامنے ہو, ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہو, آدم علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, نوح علیہ السلام, جی سارے کے سارے, موسیٰ, ہارون علیہ السلام, سارے کے سارے نبی کھڑے ہو اور بندہ سب کی زیارت کر رہا ہو. یہ قیامت کا حسین منظر ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا نیچے والے طبقے میں آپ صدیق اکبر کھڑے ہوں گے, مولا علی ہوں گے, عثمان غنی, پھر اس کے بعد نیچے پھر آتے جائیں امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو وہاں پہ جمع ہوں گے. ٹھیک ہے, ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں تو قیامت کو اس لیے بھی دیکھنا چاہتا ہوں, وہاں پہ جب اللہ کے رسول کے دشمنوں کو جب لتر مارے جائے گا نا, وہ دیکھنے کا مزہ بڑا آئے گا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں, وہ کہتے ہیں میں تو قیامت کا اس لیے بھی انتظار کرتا. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ فرماتے تھے مالک ویسے تو موت نہیں مانگنی چاہیے, حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے کہ منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ لیکن ان کی دعا تھی, ان کا اپنا انداز تھا. وہ کہتے تھے پروردگار ویسے تو میں موت نہیں مانگتا, لیکن اس لیے بھی مجھے موت پسند ہے کہ جلدی دے دے, کیونکہ قبر کے اندر جاؤں گا تو تیرے محبوب کا دیدار ہونا ہے. ہر چیز کے دونوں پہلو ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, وَإِنَّ رَبَّكَ يَهُوَ يَحْشُرُهُمْ, اے محبوب آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا, جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی جمع کرے گا, جو نہیں مانتا اس کو بھی. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, کیونکہ حکمت والا بھی وہی ہے, جاننے والا بھی وہی ہے. اسے پتہ ہے, اس کی حکمت اپنی جگہ پہ ہے, اس کا علم جو ہے وہ کمال کا ہے. اسے پتہ ہے کہ کیسے اٹھا کے لانا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا ہے. حکمت والا بھی وہی ہے, علم والا بھی وہی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.